اندازہ کرو جو رسول تمہیں چھوڑ کر جنت میں نہ جائے، جو رسول تمہیں چھوڑ کر جنت کے محلوں میں نہ جائے، جو رسول تمہیں چھوڑ کر جنت کے باغوں میں نہ جائے، جو رسول تمہیں چھوڑ کر جنت کی نہروں میں نہ جائے، جو رسول تمہیں چھوڑ کر جنت میں نہ جائے، تو اندازہ کرو اس رسول سے ہمیں کتنی محبت کرنا چاہیے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں مولا میں جنت میں جبھی جاؤں گا جب میرے غلام جنت میں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، میرے نبی کا مقام۔ اور یہ کمیٹی والے گئے کدھر؟ سامنے بیٹھ جاؤ، کمیٹی والوں جلسہ سنا کرو۔ اور کمیٹی والوں ایک طریقہ بتا دوں، 10 لوگ کمیٹی میں ہوں تو 2 لوگوں کو رکھا کرو علماء کی خدمت کے لیے، وہ کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، چائے پلائیں، اور 2 لوگوں کو رکھا کرو علماء کو قیام گاہ سے اسٹیج پر لانے کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 لوگ۔ اور 2 لوگوں کو رکھا کرو اسٹیج سنبھالنے کے لیے کہ کس کو پڑھوانا ہے کس کو نہیں پڑھوانا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 لوگ۔ اور 2 لوگوں کو رکھا کرو مجمع کو کوآپریٹ کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 8 لوگ۔ اور 2 لوگوں کو رکھا کرو مائک آپریٹر کے پاس تاکہ یہ مائک گڑبڑ نہ کر سکے۔ اس طرح سے انشاءاللہ تمہارا جلسہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا، تمہارے گاؤں کا نام انشاءاللہ پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے یا رسول اللہ، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی میرا رسول ہے، یہی میرا پیغمبر ہے، یہی آمنہ کا لال ہے، یہی حبیب پروردگار ہے، یہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ 12 تاریخ پیر کے دن 4:45 پر مکہ شریف میں حتیم کعبہ کے سامنے اللہ کے حبیب سیدہ آمنہ خاتون کے شکم پاک سے پیدا ہو گئے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب میرا رسول پیدا ہوا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھنا یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں نے یہاں جو تاریخ دی ہے، معلوم ہے آپ کے گاؤں کا ایک شخص میری سیتھل میں رہتے ہیں جن کا نام ہے حسیت اللہ صاحب، ان کے کہنے پر میں نے تاریخ دی ہے۔ کہا حضرت میرا گاؤں ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا گاؤں ہے تو تم میری بستی میں ہو، میں تمہاری بستی میں ہوں۔ یہ ان کی محبت کی وجہ سے میں نے دی، ورنہ کبھی تنہائی میں آپ پوچھ کر دیکھنا، ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ رات کے 4 بجے تک جلسہ چلے یہ کامیابی نہیں ہے، رات کے اگر 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے اور سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس جلسے سے زیادہ کوئی جلسہ کامیابی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تم کہو پارٹی ہر گاؤں میں ہوتی ہے، اس پارٹی کا جلسہ رات کے 3 بجے چلا، دوسری پارٹی کا 5 بجے چلا، تیسری پارٹی کا 6 بجے چلا، چوتھی پارٹی کا صبح 7 بجے تک چلا۔ تو اب پارٹیوں سے پوچھو تم یہ بتاؤ تمہارے سننے والوں نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، جو مقرر آیا تھا اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، جو شاعر آیا تھا اس میں کتنی نمازیں پڑھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، آنے والا مقرر نماز پڑھ لے، آنے والا شاعر نماز پڑھ لے، سننے والے لسنر سب نماز پڑھ لے تو وہ جلسہ بھی کامیاب ہے، وہ کمیٹی بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مت کہو کہ صبح 4 بجے تک جلسہ چلے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ جلسہ 12 بجے تک ہو، گاؤں کے لوگ ہیں، کھیتی کسانی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، صبح سے شام تک دھوپ میں تڑپتے ہیں، شام کو جلسہ سنیں گے، صبح کو پھر کھیتی پہ جانا ہے، صبح کو پھر ان کو نرائی کرنا ہے، صبح کو پھر ان کو اپنی کھیتیاں کو پانی دینا ہے، ہل جوتنا ہے، نہ جانے کیا کیا کرنا ہے۔ اور جب جلسہ فجر تک سنیں گے تو کام کیا کریں گے؟ بولو پھر نماز کیا پڑھیں گے؟ جلسہ کرانا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ نماز پڑھنا جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ بولو زور سے بولو، کیا فرض ہے؟ نماز فرض ہے۔ نماز میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا تھا۔ You will have to pay نماز 5 times in a day if you love me۔ زور سے بولو۔ بات تھوڑی کرنی پڑتی ہوگی کہ منظری صاحب کو بیکار بلا رہی ہے تو ہم ہی کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ یقیناً تمہیں ٹارچر کروں گا، تم میرے ہونا اس لیے کروں گا، اگر تم ہمارے نہ ہوتے تو ہم نہیں کرتے۔ جب سرجن کے پاس جاتے ہیں پیٹ پھاڑتا ہے،
پھاڑتا ہے کہ نہیں؟ سرجن سرجری کرتا ہے، وہ دشمنی میں کرتا ہے؟ جواب دو، ارے کچھ تو بولو، یا تقریر زیادہ کرنی پڑ رہی ہے کہ منظری صاحب ایسی تقریر مت کرو، تھوڑا ہنسانے والی تقریر کرو؟ ہنسانے والی تقریر کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف نہیں، مصطفیٰ کی محبت نہیں، اور ڈرانے رونانے والی تقریر وہ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف ہے، مصطفیٰ کی محبت۔ بے شک سبحان اللہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہنسانے کے لیے تو بہت سارے آئیں گے لیکن رلانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کون ہوگا جو تمہارا یار و مددگار پرسان حال ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر اگر جاؤ گے تو جب تمہارے ابا اماں ساتھ نہ دے تو کون ساتھ دے گا؟ آمنہ کا لال ساتھ دے گا، حبیب پروردگار ساتھ دے گا۔ آؤ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہونے والی ہے، میرے رسول کی پیدائش ہونے والی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہونے والی ہے، آمنہ کے لال پیدا ہونے والے ہیں، حبیب پروردگار تشریف لانے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ جنت چلے جاؤ، جنت سے جھنڈے لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا what should I do my Allah after taking the flag my Allah؟ اے اللہ جھنڈوں کو لانے کے بعد مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل یاد رکھو، تمہیں معلوم ہے میں ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں، ایک رسول پیدا کرنے والا ہوں، ایک اپنا حبیب پیدا کرنے والا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا مولا ٹھیک ہے میں جھنڈے لے آتا ہوں۔ اب حضرت جبرائیل جھنڈے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل ایک جھنڈا پورب میں لگا دو، ایک جھنڈا پشچم میں لگا دو، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا مولا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگ گیا، ایک جھنڈا پورب میں لگ گیا، ایک جھنڈا پشچم میں لگ گیا، مولا آخر اتنا اہتمام کیوں ہے؟ حضرت آدم کو تو نے پیدا کیا جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت یحییٰ کو تو نے پیدا کیا لیکن جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت سلیمان کو تو نے پیدا کیا لیکن جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت دانیال کو پیدا کیا لیکن جھنڈے نہیں لگوائے، مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ ایک جھنڈا پورب میں لگ رہا ہے، ایک جھنڈا پشچم میں لگ رہا ہے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگ رہا ہے۔ تو میرے رب کا جواب سنو، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے جبرائیل وہ حضرت آدم تھے، یہ آدم نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ تھے، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ ہم نے کہا مولا وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کی زبان سے سنو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا جبرائیل وہ حضرت آدم آئے تھے، یہ آدم کا امام آ رہا ہے، وہ حضرت زکریا آئے تھے، یہ زکریا کا امام آ رہا ہے، وہ حضرت سلیمان آئے تھے، یہ سلیمان کا امام آ رہا ہے، وہ حضرت دانیال آئے تھے، یہ حضرت دانیال کا امام آ رہا ہے، وہ حضرت لوط پیغمبر آئے تھے، یہ حضرت لوط پیغمبر کا امام آ رہا ہے۔ اے جبرائیل وہ تمام نبی تھے، یہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان تو دیکھو، میرے نبی کا مقام دیکھو، اللہ نے فرمایا وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، یہ نبیوں کا امام ہے، وہ رسول تھے، یہ رسولوں کا امام ہے، وہ پیغمبر تھے اور یہ پیغمبروں کا امام ہے، وہ ہادی تھے، یہ ہادیوں کا امام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا غور تو کرو، کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد ثانی، لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، دوسری کتاب المواہب لدنیا ہے، لکھنے والے خطیب قسطلانی الشافعی ہے۔ حضرت جبرائیل نے مشرق میں جھنڈا لگا دیا، حضرت جبرائیل نے پورب میں جھنڈا لگا دیا، حضرت جبرائیل نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا دیا۔ اب یہ نرئی کا مسلمان پوچھتا ہے اے جبرائیل تم نے پورب میں جھنڈا کیوں لگایا، پشچم میں جھنڈا کیوں لگایا، اتر میں جھنڈا کیوں نہیں لگایا، دکھن میں جھنڈا کیوں لگایا؟ تو سنو جبرائیل کا مقام سنو، جبرائیل کا پیغام سنو، جبرائیل کا جواب سنو۔ جب نرئی کا مسلمان پوچھتا ہے یا اللہ یہ پورب میں جھنڈا تیرے نبی کی آمد کا کیوں لگا، پشچم میں جھنڈا تیرے نبی کی آمد کا کیوں لگا، پورا مجمع استقبال کر جب میں اشارہ کروں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی ارے سورج پورب سے نکلتا ہے، سورج پشچم میں ڈوبتا ہے، جب میرے نبی کا جھنڈا سورج نکلنے کی جگہ پہ لگے گا تو دنیا دیکھے گی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی نبی کی حکومت ہے، جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علامہ احمد رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہندوستان کا جھنڈا کنیا کماری میں، ہندوستان کا جھنڈا بنگال کی کھاڑی میں، ہندوستان کا جھنڈا کشمیر کی وادیوں میں، جہاں جس کی حکومت اس کا جھنڈا، لیکن سبحان اللہ میرے نبی کی حکومت کا عالم دیکھو، زور سے بولو اے جبرائیل
इस सूरज को बता दे जहां से तू निकलता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। सुभान अल्लाह। जहां तू डूबता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। अब सूरज निकल रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से निकल रहा है, सूरज डूब रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से डूब रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब एक झंडा काबे की छत पे क्यों लगा है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे काबे की छत पे इसलिए झंडा लगाया, जब हजरत ईसा आए, तमाम पैगंबर आए, हजरत अबू बकर आए, अबू बकर ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, जिस पैगंबरों ने बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, उन पैगंबरों को छोड़कर और पैगंबरों ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। तमाम सहाबा ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उमर ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उस्मान और अली ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। दुनिया का मुसलमान कहता है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह ने फरमाया झंडा काबे की छत पे लगाओ ताकि दुनिया देख ले, अरे जिधर मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो उसके सीने पर अगर झंडा लगा है तो आमना के लाल का लगा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। शान देखो मेरे नबी। इमाम साहब फजर में मुंह किधर होता है? काबे को। किधर होता? बोलो जोर से, किधर? जोहर में मुंह किधर है? काबे को। असर में मुंह किधर है? काबे को। मगरिब में मुंह किधर है? काबे को। इशा में मुंह किधर है? काबे को। सुभान अल्लाह। और जब कब्र में जाते हो तो तुम्हारा मुंह काबे की तरफ किया जाता है, तो ये मुंह बता रहा है, अरे जिधर तुम मुंह करके नमाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम हाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम जन्नती बन रहे हो, जिधर मुंह करके नबी के गुलाम बन रहे हो, उसके सीने के ऊपर हजरत आदम का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत जकरिया का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत यहया का झंडा नहीं है। अगर काबे के सीने पर किसी का झंडा है तो तुम्हारे मेरे पैगंबर आमना के लाल का झंडा है। अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा। अस्सलातु वस्सलाम कह दो आदा से अमानत, कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातु वस्सलाम। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तुम्हारे गांव में कितने बच्चे पैदा होते हैं, किसी की आमद का झंडा लगा, तुम्हारा बाप चाहे लगा दे कि मेरा बेटा पैदा हो रहा है, मेरी बेटी आ रही है, हमारी तुम्हारी माँ बाप तो लगा सकते हैं, बहन भाई लगा सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी नहीं लगा सकता, कोई फरिश्ता नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे नबी की पैदाइश का झंडा हजरत जिब्राइल ने लगाया। किसने लगाया? अच्छा, अब एक सवाल करें इमाम साहब, नबी की पैदाइश का झंडा जिब्राइल ने क्यों लगाया? क्या हजरत मीकाइल नहीं लगा सकते थे? बोलो बोलो बोलो। क्या हजरत इसराफील झंडा नहीं लगा सकते थे? ये फरिश्ते जो कांधे पर बैठे ये नहीं लगा सकते थे? जिब्राइल ने क्यों लगाया? तो इन वहाबियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अरे जिब्राइल ने झंडा इसलिए लगाया था, जिब्राइल तमाम फरिश्तों का सरदार है और जिसका झंडा लग रहा है वो तमाम नबियों का सरदार है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा अल्लाह। ये मकाम है मेरे नबी का, ये शान है मेरे पैगंबर की। झंडा